اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. می فضانہ ملک آ بر رہی ہوں. بہت دنوں کا سوچ بھی رہی تھی کیونکہ میں ذرا گھر بنانے کی طرف گامزن ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اپنے گھر سے نوازے، اپنی چھت جہاں سکون ہو، صحت سلامتی ہو، زندگی تندرستی ہو. تو انہیں کوششوں میں نے ڈفرینٹ سوسائٹیز کا وزٹ کیا، اتنی سوسائٹیز کا وزٹ کیا کہ میں گھر دیکھنا کم، اس بات پہ زیادہ پریشان ہو گئی کہ پوری دنیا میں یہ لا ہے کہ سوسائٹیز ایسی جگہوں پہ، شہروں کے ایک سائڈ پہ بنائی جاتی ہیں جہاں کی زمین زرخیز نہیں ہوتی، بے آباد ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، تاکہ اسے آباد کیا جا سکے. مگر میرے پاکستان میں ہماری حکومت سو رہی ہے، اسے یہ خبر ہی نہیں کہ ایک صرف اگر لاہور کی بات کر رہے ہیں تو اس کی سراؤنڈنگ میں اتنی کچھ سوسائٹیز بن چکی ہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ لاہور راوی سے شروع ہو کے جہاں کراچی کے ساتھ اس کا بارڈر جا ملنا، اور جو درمیان میں لہلہاتے کھیت آتے تھے، پھلوں سے بھرے ہوئے باغات آتے تھے، خوبصورت درخت آتے تھے، وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے، اور اس زمین پہ سنگ مرمر گرینائٹ کے فرش لگا دیے گئے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا دی گئیں. کیا؟ لوگوں کو آباد کاری کے لیے. آبادی کے بارے میں تو بات کرنا ایک سیپریٹ ہی ایشو ہے کہ آبادی کا بہاؤ اتنا تیز ہو گیا کہ ہر شخص کو رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے. اس چھت کے لیے جہاں سے اللہ پاک نے ہمیں ایک زرخیز زمین عطا کی ہے، جہاں سے ہماری فصلیں اگائی جاتی ہیں، جہاں سے ہمیں پھل فروٹ سبزیاں ملتی ہیں، خوراک حاصل ہوتی ہے، ہم اس زمین کو اپنے گھر بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ زرخیز زمین ہے. زرخیز زمین میں میٹھا پانی ہے، وہ سب فرشوں کے تلے دب چلا. ہم بڑے خوشحال ان گھروں میں رہ رہے ہیں، مگر جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں پیاز کیا، ٹماٹر کیا، کوئی پھل کیا، ہم دوسرے ملکوں سے منگوا لیتے ہیں. وہ پھل، وہ ٹماٹر، وہ کھانا جو مجھے اپنے گھر میں 100 روپے میں مل جاتا ہے، وہ مجھے باہر سے منگوا کے 500 روپے کا پڑے گا. مہنگائی کیوں نہ ہو. میری اس ایک ویڈیو میں مجھے لگتا ہے کوئی 1000 امام میں کھڑے ہو جائیں گے کہ مہنگائی کی بات کرنی ہے، آبادی کی بات کرنی ہے، سوسائٹیز کی بات کرنی ہے. مجھے تو صرف سوسائٹی کی بات کرنی ہے ابھی، لیکن سوسائٹی سے ملتے جلتے اتنے اور کام ہیں، اتنی چیزیں مل جاتی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک سبجیکٹ کو بیان کرنا ہے، دوسرے کو چھوڑنا ہے، تیسرے کو کرنا ہے. اب آپ سوچیں کہ آباد کاریاں، نئے شہروں سے باہر بسائے جاتے ہیں، نئی کالونیز، نئے ٹاؤنز، نئی سوسائٹیز. ایسی سوسائٹیز بے شک بہت خوبصورت لگتا ہے. ایک سوسائٹی کا جو ویو ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، خوبصورت گھر بناتے ہیں، باغ باغیچے لگاتے ہیں، سڑکیں صاف ستھری ہوتی ہیں، سکون ہوتا ہے، پرندے چہچہاتے ہیں. نو ڈاؤٹ سوسائٹیز بہت خوبصورت لگتی ہیں، مگر ہم گھر گلی محلوں سے نکل کے سوسائٹیز پہ آئے، زرخیز زمین کو برباد کیا، وہاں آباد کاری کی انسانوں نے، اور اب آپ سوچ لیں کہ جانور، پھل پھول اور فصلیں کہاں لگائی جائیں گی؟ آسمان پہ یا زمین اور آسمان کے درمیان؟ ایگریکلچرل کنٹری ہونے کے ناطے ہمیں تو یہ ساری خوراک کو باہر کے ملکوں میں بھجوانا چاہیے. ہم ان سے الٹا منگوا رہے ہیں. اب ٹماٹر، پیاز اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں دوسرے ملکوں سے گندم بھی ہمیں دوسرے ملک سے منگوانی پڑتی ہے. سوسائٹیز بنائیں، ضرور بنائیں، اپنا لا پاس کریں، ایسی جگہوں پہ بسائیں، وہ جگہیں، وہ آباد کاریاں. اپنی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو گھر دینے کے لیے ایسی جگہوں پہ بنائیں جہاں پہ جو زمین ہماری کھیتوں فصلوں کے لیے بنجر ہو.
جہاں ہمیں ضرورت نہ ہو، تاکہ ہماری آب و ہوا صاف ستھری رہ سکے، ہمیں صاف ستھری خوراک مل سکے۔ یہ وہ مکے کی زمین نہیں ہے جسے پیغمبروں کی دعا ہے کہ وہ ہمیشہ وہاں پھل فروٹ کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ پاکستان کی زمین ہے، یہ زرخیز زمین ہے، یہاں اللہ پاک نے، یہ پتھریلی زمین نہیں ہے جہاں پہ یہ کوئی خوراک یا کوئی بھی فصل، کوئی بھی پھل اگایا نہیں جا سکے گا۔ سب کچھ اویلیبلٹی ہے۔ اچھا لگتا ہے اپنا گھر، خوبصورت لگتا ہے، لیکن اپنے کچن کو ہم تالا لگا کے اپنے گھر میں سکون سے رہ نہیں سکتے۔ تو آپ سوچ لیں کچن میں آنے والی ہر چیز ہماری فصلوں سے آنی ہے، اور وہ فصلیں نہ رہیں گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور مہنگائی کا وہ ریلا ہمارے ملک میں کہیں سے آ رہا ہے اور کہیں سے جا رہا ہے، نان سٹاپ آ جا رہا ہے۔ تو ہم کیسے دوسرے ملکوں سے منگوائی ہوئی خوراک پہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو پال سکتے ہیں؟ اس بات کا خیال کریں کہ ہمارے وطن کی ہر چیز ہمیں بہت پیاری ہے، اور اس پیاری چیزوں کو ہمیشہ انسان سنبھال کے رکھتا ہے، نہ کہ اسے برباد کر دیتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو، ہماری سیاست کو، سارے بزنس مینوں کو، سارے انویسٹرز کو، جس کو چانس ملتا ہے وہ اقتدار میں آتا ہے اور ڈھیر ساری زراعتی زمین لیتا ہے اور ایک سوسائٹی بنا دیتا ہے تاکہ اس کی نسلیں بیٹھ کے کھا سکیں، اور ان اپنی نسلوں کے چند افراد کو پیٹ بھرنے کے لیے عوام کے لاکھوں لوگوں کے پیٹوں پہ لات مار دیتا ہے۔ اور آج کا ہمارا کسان مجھے لگتا ہے کہ کام چور ہو گیا ہے، اسے بھی شاندار کوٹھیوں کی اور شہر میں رہنے کی لت پڑ گئی ہے، اس لیے وہ اپنی ماں جیسی زمین کو بیچتا ہے اور شہروں میں آباد ہو جاتا ہے، ٹکے 2 ٹکوں کے بھاؤ میں بیچتا ہے اپنی زمین کو، اور اسے اس بات کا دکھ نہیں کہ یہ میری ماں ہے اور میں نے سدا اسی سے محبت کی ہے۔ جیسے سب ایک طرف چل پڑے، ہمارا کسان بھی اسی طرف چل پڑا۔ تکلیف کا امر ہے کہ سوسائٹیز بنائیں، خوبصورت رہائش گاہیں بنائیں، ضرور بنائیں، مگر خدا را حکومت اتنا ضرور دیکھ لے کہ جو ہو سکا سو ہو چکا، آئندہ آنے والی کوئی بھی ایک سوسائٹی ایسی جگہ پہ نہ بنائی جائے جو زراعتی زمین ہو، جہاں کوئی فروٹ اگتا ہو، جہاں کوئی پھل درخت لگے ہو۔ خدا را اپنے ملک کا خیال رکھے، اس کی موسموں کا خیال رکھے، اس کی گرمی سردی کا خیال رکھے۔ اگر ہم آج اس ملک کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کے قانون کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنے لیے آسانی کا خیال نہیں رکھیں گے، تو یہ زمین اتنا تپنے لگ جائے گی گرمیوں میں، اور اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی سردیوں میں کہ ہماری برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ یہ درخت، یہ پودے، یہ فصلیں، یہ سب کچھ یہی ہیں جو ہمیں بچائے ہوئے ہیں۔ تو خدا را آبادی بڑھائیں، گھر بنائیں، خوشحال رہیں، مگر ایسی جگہوں پہ جہاں رہنے سے ہمیں اور آپ کسی کو بھی نقصان نہ ہو سکے۔ جسے میری بات اچھی لگے وہ اس بات کا ضرور خیال کرے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔